أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وصلى الله على النبي الكريم. سورہ حامیم السجدہ، سورہ السجدہ آیت نمبر 17. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا جو ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک انعامات، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیے ہیں. اطاعت اور اعمال کے بدلے اتنے اعلیٰ ہیں تو ایمان اور تقوی کے بدلے اس سے بھی اعلیٰ ہوں گے. یہاں صرف اعمال کے بارے میں فرمایا لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کیونکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اس سے پچھلی آیت میں اس عمل کا ذکر کیا جو بندہ چھپا کر کرتا ہے، وہ ہے راتوں کی عبادت، خصوصاً یا ایسے لمحوں کی عبادت جہاں پر اکثر بستر پکڑ لیا جاتا ہے وہ آرام کی غرض سے، لیکن تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یہ تھے وہ جن کے اپنے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہے، یعنی چھپا کر عبادت کی. تبھی تو سیدنا حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سید التابعین ہیں، کہ اخفى قوم عملهم فاخفى اللہ لهم ما لم تر عین ولا يخطر على قلب بشر، کہ ایک قوم ایسی آئی اس امت میں، انہوں نے اپنے اعمال چھپا کر رکھے اور صرف اپنے اللہ کے سامنے پیش کیے، تو اللہ نے بھی ان کے لیے ایسے انعامات ان کے لیے چھپا کر رکھے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی بشر کے دل پر ان کا خیال تک نہیں گزرا. یہ ابن ابی حاتم نے بیان فرمائی ہے اور مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ان کے اس قول کو نقل فرمایا. لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اعمال کے بدلے میں جو رب کریم نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ چیزیں ہیں جس طرح کہ مسلم وغیرہ، مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت آئی ہے. فرماتے ہیں من يدخل الجنة ينعم لا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، جو بھی جنت میں داخل ہوگا ایسا خوش عیش ہوگا کہ کبھی اس کے چہرے پر ترشی تک نہیں آئے گی غم کی وجہ سے. ولا تبلى ثيابه، اس کے کپڑے تک پرانے نہیں ہوں گے. ولا يفنى شبابه، اور اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی. فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت میں ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی بشر کے دل پر ان کا خیال گزرا. وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھی یا کسی کو اللہ خوشخبریوں کے طور پر خواب میں دکھا دیتے ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو دکھا دی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ اللہ نے رکھا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کچھ تو ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سنوا بھی دی ہیں. مثلا جنت کی چیزیں اللہ نے کچھ سنوائی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسا تیار کر رکھا ہے کہ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں، کان سے، آنکھ سے، ناک سے، زبان سے، ہاتھوں کے لمس سے جو کچھ حاصل ہو سکتا ہے علم کا ذریعہ، وہ اس طریقے سے کہیں بھی جنت کی ساری نعمتوں کے بارے میں کسی نے نہیں سنا.
بہت ساری ایسی ہیں کہ اللہ نے فرمایا لا تعلم نفس، ابھی تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مسلم شریف میں ایک روایت آئی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے رب سے پوچھا ما ادنا اہل الجنت منزلتاً، اے رب کریم وہ بندہ کون ہے جو سب سے نچلا درجے کا جنتی ہوگا، بس سب سے تھوڑے اعمال اسی کے ہی ہوں گے؟ قال هو رجل يجيء بعدما ادخل اہل الجنت الجنہ، سب سے چھوٹا رتبہ جس کا جنت میں ہوگا یہ وہ ایک آدمی ہوگا جو سارے جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس کو لایا جائے گا۔ جب وہ آئے گا فیقال له ادخل الجنہ، اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، فیقول اے ربی کیف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم، تو وہ پوچھے گا اے رب کیسے داخل ہو جاؤں، اب تو لوگوں نے اپنے اپنے سارے گھر بنا لیے ہیں جنت میں، انہوں نے تو اپنے اپنے درجات پکڑ لیے ہیں۔ تو رب کریم اس سے فرمائیں گے اترضی ان یکون لک مثل ملک ملک من ملوک الدنیا، کیا تو یہ راضی ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح جتنی ان کی بادشاہت ہوتی ہے اتنی بادشاہت جتنا تجھے یہاں جنت میں گھر دے دیا جائے؟ فیقول رضیت ربی، تو وہ کہے گا اے اللہ کیوں نہیں، میں تو راضی ہوں۔ تو رب کریم فرمائیں گے لک ذالک ومثلہ 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 ومثلہ، 4 دفعہ فرمایا کہ تجھے یہ بھی ملے گا اور اس جیسا اس جیسا اس جیسا اور اس جیسا اور بھی ملے گا۔ فقال فی الخامسہ، ابھی 5ویں کے پر فوراً کہہ دے گا رضیت رب، اے رب کریم میں راضی ہو چکا ہوں۔ فیقول ھذا لک وعشرۃ امثالہ، تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ بھی لے جا اور اس سے 10 گنا اور بھی تو لے جا، وَلَكَ مَشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، اور تیرے لیے وہ بھی سب کچھ ہوگا جو تیرے جی میں آتا جائے گا، تیرے جی میں جس کا خیال گزرتا جائے گا وہ بھی تجھے دیں گے ہم، اور جہاں تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی وہاں بھی تجھے وہ چیزیں مل جائیں گی۔ فیقول رضیت رب، تو وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ قال رب فأعلاهم منزلہ، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کریم سے سوال کیا اے اللہ سب سے بڑا درجہ کس کا ہوگا؟ فرمایا اولئک الذین غرست کرامتہم بیدی وختمت علیہا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا میں نے ارادہ کیا ہے، جن کے لیے میں اپنے رحمت کے اور قدرت کے ہاتھوں سے میں نے ان کے لیے وہاں شجرکاری کی ہے اور ان پر ہی میں نے جنت کے منازل کو اختتام پر پہنچایا۔ ان کی باتیں کا کسی کو پتہ نہیں، یہ تو تم نے ان کی باتیں سن لی نا جن کے بارے میں نے بتا دیا، کم از کم تمہارے کان نے تو سن لیا نا سب سے نچلے درجے کے جنتی کی حالت۔ اب جو زیادہ ہیں وہ یہ ہیں کہ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، ان کی نعمتوں کے بارے میں آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی کان نے سنے تک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنے درجات بنائے ہیں۔ یہ اعمال کا ہی بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے موقع پر ان کے لیے بیان فرمایا کہ کسی کو اس کا کوئی علم نہیں کہ جو کچھ ان کے لیے تیار ہے۔ وما علینا الا